الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وعترتہ وعلماء ملتہ وأولیاء أمته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والقرآن الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بأیام اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الحبیب الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود و سلام۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا رسول الله، وأغثني وأدركني يا سيدي يا حبيب الله۔ محترم حضرات گرامی، الحمدللہ علی احسانہ کہ نماز عید ادا ہو چکی ہے۔ مختلف شہریں دے اندر، مختلف دیہاتاں دے اندر، مختلف ملکیں دے اندر، عرب و عجم دے اندر نماز عید ہو چکی۔ کروڑاں ارباں لوگ نماز عید ادا کر چکے۔ امام صاحبان نماز عید پڑھا چکے۔ انہیں امامے دے اندر بعض اولیاء بھی ہو سن، صلحاء بھی ہو سن، مشائخ کرام بھی ہو سن، خالی علماء کرام بھی ہو سن، نیک صالحین امام بھی ہو سن، مقتدی بھی ہو سن، مساجد جامع مساجد بھی ہو سن، عیدگاہیں بھی ہو سن، لیکن سارے عیداں ایک پاسے، سارے امام عید پڑھاون والے ایک پاسے، سارے ملکیں دے اندر عیداں ایک پاسے، تے سید العالمین علیہ التحیۃ والتسلیم دی ذات پاک دے پچھوں جو صحابہ نے عیداں ادا کیتیاں او ایک پاسے۔ انہیں عیدیں دا کوئی مثیل کہنی، کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا، نہ وہ ہو جہاں امام الانبیاء، سید الرسل، سید الکائنات، سردار دو جہاں علیہ تحیت والثناء، وہ جہاں اللہ نے نہ پیدا کیتا نہ پیدا کرے سے، کہ میرے صحابہ کرام سرکار دے پیچھوں عیداں پڑھیں، انہیں کو پتہ کیا لطف آیا ہو سکتا۔ جڑے صحابہ دا امام
نبییں دا امام ہووے، رسولیں دا امام ہووے، پوری کائنات دا سردار ہووے، محبوب پروردگار ہووے، تاں اون نماز عید دا کیا شان ہو سکتا؟ جیندے پیچھوں عید پڑھن والا سیدنا صدیق اکبر جہاں ہووے، سیدنا عمر فاروق جہاں ہووے، سیدنا عثمان ذو النورین جہاں ہووے، مولائے کائنات جہاں ہووے، ایو جے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مقتدی بنے کھڑے ہوئے، اقتدا دے اندر پیچھو ہاتھ ودی کھڑے ہوئے نماز دا، سرکار نماز پڑھیں دے ہو سن تے آواز مبارک سرکار دی صحابہ دے کنے پہنچ دی ہو سے، وہ صحابہ دے کنے کو پتہ جو کیا مٹھاس ہے، کیا کرم ہے، کیا لطف ہے۔ بڑے بڑے خوش الہان بھی ہوندے، بڑے بڑے قاری القراء بھی ہوندے، سریں والے بھی ہوندے، لیکن یاد رکھو کہ سارے دا سرہ ایک پاسے تے سابقین اللہ دے نبی سارے دا سرہ ایک پاسے، والے نبی دا سرہ ایک پاسے، نبی دی سردار، نبی دا سردار ادھر این دی سر پاک ایک پاسے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دنیا تے اللہ کوئی نبی کہنا بھیجا جرا سر والا نہ ہوئے، اللہ نے ہر نبی کو سر والا بنا تے بھیجا۔ میں تو بڑا غور کیتے کہ ہر نبی سر والا کیوں ہا؟ اس واسطے ہا کہ سریلی آواز دل کش ہوندی ہے، دل وچ اثر کریں دیے، حضور قلب تھیندے، خشوع قلب تھیندے، این واسطے اللہ ہر نبی کو سر والا بنائے۔ تو معلوم تھیا اللہ کوئی سر پسند ہے، اللہ کوئی سر پسند، چاہے نماز پڑھاون دے وقت ہوئے، چاہے قرآن پڑھن دے وقت ہوئے، تا سر ہوئے۔ سرکار اتنی فرما چکے من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، آپ فرمائیں جرا قرآن کو سر تے ترنم نال نہیں پڑھ دو اساں بھی تو ہی کہیں نہیں۔ آپ فرمائیں قرآن پڑھو تو سر نال پڑھو، ترنم نال پڑھو، تاکہ دلی میں اثر کرے۔ تا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ خود اعلیٰ سر والے ہن تے آپ کو سر ڈاڑھی پسند ہے۔ ایک جڑا ایویں تھیا، سرکار نماز عشاء پڑھاتے، آپ گھر تشریف گھنے، سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والدین دے گھر ہن، بی بی صاحب تھوں چلین، رستے وچ بی بی صاحب کو بڑی دیر تھی گئی، تو سرکار انتظار کریں دے بیٹھن چھے، آخر بڑی دیر دے بعد بی بی عائشہ صدیقہ تشریف گھنے، افر میں نے عائشہ ڈاڑھی انتظار کرائیو، انہیں لفظ کو دیکھو ڈاڑھی انتظار کرائیو، کیا مطلب کہ ساری خدائی تو میری انتظار کریں دی، میں تیری انتظار بیٹھا رہا، ساری خدائی تو میری انتظار ہے، جگ سارا میری انتظار ہے، حتیٰ کہ شب معراج رب تھی تے بھی انتظار ہے۔ تو فرمینے جو ساری کائنات میری انتظار کرے، عائشہ میں تیری انتظار کراں، اتنی دیری کریں دی ہے۔ کیا شان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دا جو شہنشاہ کائنات جن دی انتظار بیٹھا کرے، کہ جی شانے والی بی بی ہے، جو سرکار کائنات علیہ السلام انتظار بیٹھن تے عائشہ دیر کر لیتی،
اتنی دیری انتظار کرویں دیے کہ وجہ تو بیان کرو کیوں دیر سی گئی ہے۔ سب کو پہلا مسئلہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں انتظار کرائی ہی بی بی صدیقہ دی کیڑی شے آئی؟ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر کیڑی شے تقاضا کیتا ہا جو اتنی انتظار ہے ان کو سنیں محبت، ان دا نام ہے مودت، ان دا نام ہے محبت، ان دا نام ہے قلبی الفت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبت ہے، الفت ہے، مودت ہے، این واسطے انتظار کی تھی۔ میں ہوں بیان بیٹھا کریں دا تو وال میں کچھ سوال آگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باقی بیویاں تہان سید عائشہ صدیقہ نال کیوں آپ کو زیادہ محبت ہے جو انتظار کی تھی دی ہی دی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ سارے نکاح آپ نے جتنی فرمائیں وہ اللہ دا حکم بھی سرکار دا ارادہ بھی تے نکاح تھے شادیاں تھے۔ واحد سیدہ صدیقہ ہے کہ اللہ سی جبریل علیہ السلام کو فرمایا کہ محبوب دی شادی کراون چاہدا پہلے تا جو بھی ہیں بیوگان بھی ہیں جیویں بھی ہیں لیکن مجردہ بی بی صاحب جرا پہلے آپ دے شادی نہیں تھی ہوئی تو لہذا انہیں دے نال میں انہیں دے بچپن ہے بلوغت سیمن دے بعد اے محبوب واسطے پسند کریں نا یا شبیہ لکھا جو آپ قبول ہے تا اساں یہ حکم کریں۔ جبریل علیہ السلام جلے آپ دی شبیہ چاہے آپ فرمانے میرے اللہ کو منظور ہے تا اساں کوئی منظور ہے۔ یہ انتخاب خدا بندی سیدہ عائشہ صدیقہ انتخاب خدا بندی اے اللہ دے انتخاب نال بی بی صدیقہ دا نکاح تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ خیال خود پوایا میرے محبوب تک کہیں نہیں آکھنا تے میں تے کو خیال پویندا پیا آپ ونجتے عرض کر جو میں اپنی صاحبزادی دا نکاح کر لیون چاہتا۔ این واسطے سیدنا ابو بکر صدیق فرمیندے ہن محبوبہ میں کو ترے چیزاں ڈاڈھا پیارا ہیں دنیا میں، ترے چیزاں ڈاڈھا پیارا ہیں۔ کیا؟ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، تو بیٹھا رہے میں دیکھا بیٹھا، تو میرے سامنے بیٹھا رہے میں دیکھا بیٹھا، اے ڈاڈھا پسند ہے میرے کو تو سامنے ہو میں تو میں دیکھا بیٹھا۔ دوجا وبنتی تحت نکاحک یا رسول اللہ، میری لخت جگر عائشہ صدیقہ تیرے نکاح وچ آ گئی میرے کو ڈاڈھا خوشی ہے، میرے کو ڈاڈھی خوشی ہے۔ تریجا وانفاق مالی علیک یا رسول اللہ، جیرا تائیں میرے کو مال دیتے تیرا عطی ہے یہ تیرے حکم تے خرج پیا تھی وے تے میرے کو ڈاڈھا پسند ہے۔ سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ این شانے والی تے سورۃ نور دے اندر 18 آیتیں اللہ نازل فرمایا کہ بی بی ہر عیب کنو پاک واحد بی بی ہے جن دے واسطے اتنی آیات قرآن نازل تھے۔ بی بی صاحب قصہ مختصر، بی بی صاحب کو آپ پوچھیں عائشہ اتنی دیر جو کیتی ہے وے وجہ تو بیان کرو۔ بی بی صاحب عرض کر دیے سہی میں جلدی آ ونجا ہا تے رستے وچ میں کو قرآن دی آواز کنے وچ پئیے پر سونا اے جی خوش آواز ہے میں کو اگے پیر نہ چلان ڈیتو۔
ایڈی سونی آواز ہے، خوش آواز ہے، دل بھاونی آواز ہے، دلکش آواز ہے. سونا میں اگی تے قدم نہ ٹوٹ سکیو، بھلا کھڑے رہ گیو سے، بھلا اوندا قرآن سنیو سے صحابی دا، تے بڑی دعا کریں دے رہ گیو سے کہ اے جے خوش آواز تے زندہ رہ ونجن. محبوبہ ایا وجہ ہی قرآن سنن دے دیر تھئیے تے خوش آوازی نال قرآن بیٹھا پڑھدا ہا. ہوندی خوش آوازی میں کو اگی تے چلانی نہ دیتا. وجہ تا یہ ہے اگی آپ والے کو. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے جواب دیتے ہیں تے آپ مطمئن تھے تے ولا کرم فرمائے نے اچھا ایہو جی آواز ہے، سونا ایہو جی آواز ہے. اچھا عائشہ ایویں کرو ہن تساں گھر بہو اساں خود سنن میں. تساں گھر بہو ہن اساں سنن میں. کیا خوش بختی ہے ہوں صحابی دی کہ جیندیا قرآن سنن واسے رسول اللہ گھروں چل پہ جو ایندا قرآن تے ہندی آواز سنو. آپ چل دیں اتھے ہی پہنچے. وہ قرآن پڑھدا بیٹھا، بڑا خوش لہان ہوئے، بڑا خوش آواز ہوئے. سرکار بڑے خوش تھے ڈاڑھے تے خوشی وچ فرمائے میرا اللہ میں دعا کریں دا جو اے جے خوش آوازیں والے قرآن دے حافظیں کو ڈھیر لمبی عمر عطا، لمبی عمر عطا کر تاکہ ایہو جا قرآن پڑھیندا رہے تے میری امت سندی رہے. تا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اب واپس والے پھر میں نے عائشہ سچ آکھے وے ڈاڈھا خوشی لہان ہا تے ڈاڈھا خوشی لہان. معلوم تھیا خوش آوازی نعمت خدا بندی، خوش آوازی نعمت خدا بندی ہے، اللہ جے کو عطا کر دے. ایمت سرکار دی حدیث فرمائے فرمائے اتل القرآن فتبکو علم تبکو فتباکو. فرمائے قرآن پڑھن والو قرآن ایجھا پڑھو جو خود رو پو. قرآن ایجھا سونا پڑھو جو خود رو پو. علم تبکو نیوے رومنم دا فتباکو رومنی شکل بناؤ تو کم بنوے تھے. رومنی شکل بناؤ تا ہی کم بنوے. تو معلوم تھیا کہ خوش آوازی ڈاڑھی سرکار کو پسند ہے. ایک صحابی کو فرمائنے جو اج میرا دل چاہدے تو قرآن سنا بیٹھا تے میں سنا بیٹھا. میں کہ سونا قرآن سائیں دو تے نازل تھے، قرآن تیری قلب انور تے نازل تھے، آپ پڑھو اساں سنو. اب فرمائے میرے کو تو سن دے رہ دو اج میں تے کوئی سننا چاہتا. وہ شروع کیتے جنہیں شروع کیتے ان دا شروع کرنا ہا ان دا پڑھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہنجوں دا وہنا آپ دے ہنجوں مبارک جاری تھی. تے سرکار خوش بیٹھے تھی نے واہ قرآن بیٹھا پڑھ دے واہ قرآن بیٹھا پڑھ دے. تو معلوم تھیا کہ خوش آوازی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈاڑھی پسند ہے. تے میں سارے چند واقعات بیان کر دے یہ دسیندا پیا اے تا انے خوش الہانے دا ہا مقام ہا تے جیرا محبوب خدا دا تے محبوب دی آوازی محبوب او کے جیو سے. ہاں بھائی اے تا باقی صحابہ دی آوازاں ہاں جیرا اللہ دا محبوب ہے تے اون دی محبوب دی ہر شے محبوب بنائیو سو. اونجا اکھی محبوب، اون دے بھیر بھٹے محبوب، اون دے رخسار محبوب، اون دے لب محبوب، اون دی پیشانی محبوب، اون دے رخسار محبوب، اون دے ہاتھ مبارک محبوب، انگشتان مبارک محبوب،
اندا سارا جسم محبوب تو ان دی آواز ہی تو محبوب. تے جیری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ آواز عطا فرمائی ہو سے جا پنج گانا نماز دے اندر جیلے جہری نماز دے اندر تلاوت فرمے دے ہو سن تو کیا صحابہ کرام دے اندر محبت پیدا تھی دی ہو سن. ان دے بعد یہ ہے کہ جیڑے ویلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید پڑھیں دے ہو سن تے بل جہر کرت پڑھ دے ہو سن کیا خوش آوازی ہو سے کیا ذوق پیدا تھی نہ ہو سے. میں تا کہ نہ ہوں والے فرشتے بھی کہتے سبحان اللہ محبوبہ ول سناتے ول سناتے ول. عیداں اوہ جنہ سرکار دے پیچھو صحابہ نے ادا کی یہ تو اصلا حکم پورا ودے کریں دوں عیداں پڑھ دے ودوں پڑھیں دے ودوں یہ حکم پورا پتھی دے یہ حکم دی تعمیل بھی تھی دی لیکن اصل نمازیں اوہ جنہ سرکار دے پیچھو تھیاں تے اصل آواز مبارک اوہی اوہا جنہی صحابہ سن دے رہے تے جھوم دے رہے. این واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعہ ادا فرمیں دے ہو سن تاں سر نال قرآن پڑھ دے ہو سن جیرے ویلے جہری نمازاں پڑھیں دے ہو سن تو قرآن پڑھ دے ہو سن جیرے ویلے عیدائن پڑھیں دے ہو سن تو قرآن پڑھ دے ہو سن تو او قرآن ساری کائنات دے پڑھن والے دے آوازاں جمع کرو تو آواز رسول دا مقابلہ ہی کہنے آواز رسول دا مقابلہ ہی کہنے. تے میں یہ خیال پیا کراں کہ سارا عیداں پڑھی دیئن ہر جا پڑھی دیئن شہریں میں پڑھے نے بستیں میں پڑھے نے دیہاتیں میں پڑھے نے ہر جہتے پڑھے نے عیدگاہیں پڑھے نے مسجدیں میں پڑھے نے ہر ملک پڑھے نے جتنی ملک خدا دے ہیں جتنا جتنا مسلمان وسط دیں سب جہی نمازاں تھی چکیں عیداں تھی چکیں. کہیں ایک جاڑے پڑھیے کہیں دوجھے جاڑے پڑھیے جی میں چاندر نظر دا ہے سب تھی گئے نمازاں مکمل تھی گئے لیکن سارا نمازاں کٹھا کرو ایک پاسے جیرا نمازاں سرکار پڑھایا وہ ایک پاسے سارے جمعہ کٹھے کرو ایک پاسے جیرے جمعے سرکار پڑھائیں انہیں ایک پاسے سارا عیدہ 1400 سال کو نو تھی جا پن ایک پاسے جیرا عیدہ سرکار پڑھایا ایک پاسے انہیں عیدیں دم کوئی مثال ہی کہیں انہیں عیدیں جی کوئی مثیل ہی کہیں وہ کی جا عیدہ ہیں تے میں کہنا کہ بھئی صحابہ کرام کو نو عیدہ نصیب تھی جان اسا کو ایک عید مل دیے صحابہ کو نو عیدہ ایک عید ایہا جب تو سا پڑھیے جی میں او پڑھ دیا نا اپنے دور سرکار دے پیچھوں عیداں پڑھ دیا ہیں ایک او عید ہے ایک اے عید ہے کہ انہیں دی نماز عید کو پہلے بھی نماز عید دے بعد بھی وہ چہرہ مصطفیٰ کو تکیں دے تے زیارت کریں دے رہ دیں اے عید سب کو زیادہ وہ کہیں آکھے عیدگاہ ماں غریباں کوے تو سونا اسانی تا عیدگاہ تیرا کوچا مبارک ہے جی تو گزر گئی ساری عیدگاہ ہی ہوا ہے عیدگاہ ماں غریباں کوے تو اسا غریبیں دی عیدگاہ تیرا کوچا مبارک رہ گزر جملہ محبوباں فدائے روے تو سارے محبوب جہان دے تیرے حسن دے قربان تھی دے صد ہزاراں عید قربانت کنم اے ہلال ماخم ابروے تو وعدے کہ سا لکھاں عیداں قربان کر دوں تیرے چاندر تے لکھاں عیداں قربان کر دوں تیرے چاندر تے کیرہا چاندر چاندر دی وہ حیثیت ترہ حیثیت ہر چاندر دے ترہ حیثیت ہیں ہر چاندر جہاں ابھر دے تے لہن تک ترہ حیثیت ہیں
پہلا ابتدا پہلا جاڑا چاندر پریک ہوندے وال والی کار پریک ہوندے یا تھوڑا جا سوتر جتنی ہو سے ان کو ہلا لکھیں ان کو ہلا لکھیں ان کو ہلا لکھیں ہلال کیوں رکھیں دیں یہ حلال نہ سمجھی تو جرا جانور حلال تھی ان کو ہلا لکھیں دیں دو اکھیں والی ہے ان کو ہلا لکھیں دیں ہلال دا معنی ہے پکارن جلے چاندر نظر پمتا ہارا بکھیں دیں او چاندرے او چاندرے او چاندرے او چاندرے ہی پکارن کو ہلا لکھیں وہ پہلی دے چاندر جو تے شور تھی ویندا پیچھے عاشق کھیندا پہ 100,000 عید قربانت کنم لکھا عیدہ تیرے تے قربان کر دے میں کیا تے اے ہلال ما خمے ابروے تو جیرا جو اے ابرو مبارک دے گھونڈ ڈیتا کھانی نا ایک گھونڈ اے پہلی چاندر والی کار اے ابرو مبارک نظر دین ہی ہلال پہلی چاندر والے دوتے لکھا عیدہ سے تے قربان کر 100,000 عید قربانت کنم 1000 عیدہ لکھا عیدہ تیرے تے قربان کر دوں کس واسطے اے ہلال ما خمے ابروے تو جرا جو اے اپنے ابرو مبارک دا اے قوس بنائی کھڑی نا اللہ قوس بنا چھوڑے یہ کمان ہوں دیئے اے قوس بنائی کھڑی پہلی دے چاندر دی شکل تے اے مطابقت نظر دیئے تے او پہلی دے چاندر ہلال او لوگیں واسطے عاشقیں دا ہلال تے تھیں کھڑے تھا لہذا وہ عاشق کہندے کہ 100,000 عیدہ قربان کر لیوں کہ جرا تیرا پہلی دا چاندر نظر دا پہ نا اے ابرو پاک دی شکل وچ اسا ہیندے ہوتے لکھا عیدہ قربان کر این واسطے اے چاندری وکھرا ہے تے اے عید ہی وکھری عید گاہی وکھری عابد دی عیدگاہ اے مسجد ہیں عابد دی عیدگاہ عیدگاہی ہیں تے عاشق دی عیدگاہ محبوب دا کوچہ مبارک یہ تو محبوب گزر گئے کوچہ مصطفیٰ عاشقیں دی عیدگاہ ہوا ہے لہذا انہیں دی عیدگاہ بھی الگ ہے تے لہذا وہ فرمیندیں کہ سارے عاشق جھرے انہیں دی عیدگاہ ہے عیدگاہ ما غریباں کوے تو تیرا کوچہ مبارک جہ رہے یہ اسالی عیدگاہ ہے یہ والا کہنا اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ السلام دے قدم گاہ کو امتیازی شان عطا فرمائیے کہ جیری ذات قدم مصطفیٰ لگ چکے وہ جہاں خدا دے بہشت کنو افضل ہو خدا دے بہشت کنو افضل تھی یہاں ہوں ریاض الجنہ ہے کیا ہے یہ تو ہے کہ سرکار گھروں تشریف گھنم جن نماز پڑھاون واسطے جمعہ دی تے ممبر شریف تے آمین ہا بلا ممبر تے خطبہ پڑھتے نماز پڑھاتے گھر تشریف گھن ونجنا یہ جرا ٹکڑا مبارک ہے سرکار فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ فرمایا نے میرے گھر مبارک ملات یہ میرے ممبر پاک دے درمیان والا حصہ یہ بہشت دا ہے کو ٹکڑا بہشت ہے تا ہون جیڑا کوچہ مبارک ہے عاشقیں دے نزدیک وہ جنت ہے وہ بہشت ہے یہ مطلب ریاض الجنہ کا ایریا بڑا وسیع ہے جتنی ہے بڑا وسیع ہے
تے میں جدوں بھی حاضری لینا تو میں کوشش کریندا کہ ممبر شریف دے نال نفلی ادا تھی ونجن تے فرمائے میرے ممبر کو میرے گھر مبارک تے ایو بہشت ہے۔ تاں پچھلی دفعہ میں حاضر تھیا مئی دے اندر تاں ہوں ویلے جڑی میری حاضری تھی ریاض الجنہ وچ اون منظوری گھننی پوندی ہے، میں تو منظوری ہوں ویلے کہنا گدم تو ریلا ویندا پیا اندر تے اسیں گیو سے پہ کہیں نہ پوچھا جلے اندر ممبر شریف دے نال میں ویل چیئر کھڑا گئی ہے میں شروع کی تے نفلی کہیں نہ الوایا اتھوں والے جڑے فوجی ہن سپاہی کہیں نہ الوایا بابا اتنی دیر ہوندی ہے تو میں 100 رکعت پڑھی ہے 100 رکعت پڑھی شہنشاہ روز اطہر تو کرم جگتے کریندا پے اوہے سلج پرور لکھاں جلا جنگل پاتے پلیندا پے جکر کوئی محمدینے نو تے آکھے یا رسول اللہ محمد گالی سونے دی لکھاں دکھڑے ٹلیندا پے شہنشاہ روز اطہر تو شہنشاہ روز اطہر تو کرم جگتے کریندا پے اوہے لج پرور لکھاں جلا جنگل پاتے پلیندا پے جکر کوئی منہ مدینے نو وے جکر کوئی منہ مدینے نو جکر کوئی منہ مدینے نو تے آکھے یا رسول اللہ جکر کوئی منہ مدینے نو جکر کوئی منہ مدینے نو تے آکھے یا رسول اللہ بل اوڈو کھے دے محمد گالی سنو دی او میرا محبوب محمد گالی سنو دی محمد گال سنو دی لکھاں دکھڑے ٹلیندا پے تو بہرحال تے عیداں اوہے جڑا مسجد نبوی شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود پڑھایا کہ صحابہ نے آپ دے اقتدا کرتے عیداں پڑھاں اونجا اوجھا عیداں ساری دنیا وچ گولو ودھے کہ نہ مل سن کیوں کہ نہ مل سن نہ اوجا حرم مل سے نہ اوجے حرم والا مل سے نہ اوجھے مقتدی مل سے نہ اوجھا امام الانبیاء مل سے اس واسطے عیدہ تا ہن او ہے ہون تا سب بس حکم دی تعمیل ودے کریں تے عیداں بس بھئی بس باہر لہذا عیداں انجھیریاں اوے ہن جڑا ہو چکے اساں تو حکم دی تعمیل ودے کریں کہ عید پڑھو عید علی ہے بے شک اللہ دی رحمت علی ہے کرم علی ہے بس این واسطے اساں حکم دی تعمیل ودے کریں لیکن اصل عیداں او ہے جڑا محبوب دے پیچھو تھی چکیا اصل عیداں او ہے تے ہن او عیداں سا کتھوں گھنوں والا عید والا سا کتھوں گھنوں جڑا عید پڑھیندا ہا محبوب تے اس واسطے او عیداں اوے جڑا ہوں ویلے سرکار دے پیچھو صحابہ ادا فرمایا اہل بیت ادا فرمایا مولا علی ادا فرمایا ابو بکر صدیق ادا فرمایا امیر عمر ادا فرمایا امیر عثمان سی ادا فرمایا حضرت ابو ہریرہ ادا فرمایا خالد بن ولید ادا
جتنی صحابہ ہیں جڑے پچھو ادا فرمیندے ہن او انہوں نے کہا کہ 2 عیداں ہو جان، ایک عید پڑھن والی خوشی ہے، ایک سرکار دے دیدار دی خوشی ہے۔ ایویں نا ایک سرکار دے دیدار دی خوشی ہے، بلا وہ سارا عیداں ایک پاسے، دیدار والی عید دیدار والی عید ایک پاس، اور 2 عیداں، ایک نماز عید والی عید، ایک دیدار رخ مصطفیٰ والی عید۔ ایویں اے مسجد ہم بیٹھے سے، اے مسجد 2 قسم ہے، ایک مسجد ظاہر ہوندی ہے، ایک مسجد باطن دی ہوندی ہے۔ ظاہر دی مسجد یا جندے بیٹھوں تھے، یہ 4 دیواری والی بھی ہے، یہ 75 فٹ لمبائی بھی ہے، 40 فٹ چوڑائی بھی ہے، 12 بھی جتنا وسعت ہے، یہ مسجد یہ ہے جی ہوں دیکھ دے بیٹھو۔ ایویں ہر مسجد جیری جو 4 دیواری نال مسجد شریف دی شکل نال بنی ہوئی جتھاں جتھاں ہے وہ مسجد ظاہر یہ، اے مسجد ظاہر بھی مسجد اندر کھڑی اندر، ای مسجد اندر کھڑی، وال ای مسجد فقط مومن سجدہ کریں، مومن عبادت کریں، انسانی صورت والے یعنی انسان مومنین ای مسجد عبادت کریں دیں، چاہے فرائض پڑھ دیں، سنتا پڑھ دیں، واجبات پڑھ دیں، نوافل پڑھ دیں، وہ انسان مومن اتھ جریے ساری خدا ہی سجدہ کریں، ای مسجد ساری خدا ہی سجدہ کریں، کیونکہ ایتھا نظر دیے مسجد تے ایتھا نظر دے مسجد دا مالک، ایمان سے عارف رومی فرمین دے مسجد وے کو اندرون اولیاء است، سجدہ گاہ جملہ است اینجا خداست، و مسجد کو اندرون اولیاء است، سجدہ گاہ جملہ است اینجا خداست۔ آدھے مسجد اندر کھڑیے تھی، فرمینے اولیاء دے اندر ایک مسجد ہے جیری مسجد نہ ہے پاک دل، جیری مسجد نہ ہے پاک دل، پیچھے فرمینے ایت تا انسان مومنین سجدہ کریں دے، ایت ساری خدائی سجدہ کریں دیے، خود مسجود دے تھائی نظر دے، ساری خدائی ساجد بھی تھائی نظر دے، مسجود ہی دے وچ نظر دے، قلب المومن عرش اللہ، مومن دا دل اللہ دا عرش ہے، یعنی اللہ ہی تھائی نظر سے تو خدائی دا سجدہ ہی تھائی نظر دے، خدائی دا سجدہ کریں دی تھائی نظر سے، این واسطے کامل دے دل والی مسجد ہو رہے، یہ 4 دیواری والی مسجد ہو رہے، این دا ثواب اپنی ذات جو ملدا پہ، لیکن جرا ایتھ ثواب ہے تے جری ایتھ نگاہ ہے وہ نرالی نگاہ ہے جو خود آپ جو اتھاؤں نظرے تو والا ای ہو جاوی پاک سجدہ گاہ بھی ہو سے۔ اللہ فرمینے انا عند منکسرت القلوب، حدیث قدسی انا عند منکسرت القلوب، اللہ فرمینے وہ جھیرا دلی دا ڈھیر تھا، تھوڑی دل ہے میری ہے سارے دی ہے، اللہ فرمینے انا عند منکسرت القلوب، جھیرا دلی میرے تے میرے محبوب دے عشق میں ٹکڑے تھی گئے میں ہوں دے بیٹھوں گا، انا عند منکسرت القلوب، جھیرا دلی میرے تے میرے محبوب دے عشق ٹکڑے ریزہ تھی گئے میں ہوں دے بیٹھوں گا،
یعنی عاشقیں دے دل وچ خدا لب پوندے، عاشقیں دے دل وچ خدا لب پوندے۔ می حدیث قدسی رب فرمایا لا سونی سمائی ولا ارضی الا فی قلب مومن، میری ذات نہ ستے آسمان میں سما سکتی ہے نہ ستے زمین میں سما سکتی ہے، میری ذات اگر سما سکتی ہے تو مومن کامل عاشق دے دل وچ۔ جڑے ستے آسمان دی وسعت ستے زمینیں دی وسعت دیکھ دوں تو عقل دنگ چھیندے، اتنا وسیع آسمان اتنا وسیع زمین، یہ سارے ایک پاسے تے دل دی وسعت ایک پاسے، جتھے رب نظر دا پہ ان دی وسعت کوئی انتہا کہنی، ظاہر تھوڑا جا جسم ہے، حقیقت دے اندر تو اتنی ہے، نہ آسمان دی جا ہے نہ زمین دی جا۔ اور یہ سبق سناون والا کوئی نہیں رہا، یہ راہ دکھاون والے کا نہیں رہے۔ ملا ملوانے آمدن بس وہ کسے کہنے سناتے ویندن وہ شعر و شاعرہ اڈو کر سے گئے پہ، لیکن جرا راہ حقیقت والا ہے یہ راہ ہی کوئی نہیں دسنا۔ میں کو ایک مولوی پہ آکھے جو حضرت یہ راہ والا تقریرہ کریں دو کہیں کو سمجھ آمد جائیں، میں کہ ایویں سبحان اللہ بیٹھے کھیں ایویں صدقے گھولے بیٹھے تھی۔ جب میں نے فرید فرمایا میں کہ ملا ہے کہ تو پہ کھینی منع پہ کریں، میں نے فرید فرمایا کہیں دی گال نہ منی فاش فرید آواز سنا تو کہ کو عالم جاہل شاہ گدا، عالم کو سنا جاہل کو سنا بادشاہ کو سنا گدا کو سنا، کیڑا آواز جے کوئی سمجھے فقر فنان اپنے آپ نو گولے، بے صورت صورت اولے کرنا ددا گھنٹ کھولے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان دربار حضرت مفتی اعظم۔ انہیں سبق پڑھاون والا کوئی کہیں، یہ راہ دسن والا کوئی کہیں، دھیرا راہ دسن والا ہے ہوں کو راہ دسن ہی تا کرو، رو کیا نہ کیا کرو، مناعل للخیر نہ بڑھو، نیک کام کرو رو کیا نہ کرو، ہتھوں آکھیا کرو کہ بلا کوئی دسن والا کہنی تو دسی آ دسی آ دسی۔ حضرت فرید پاک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا جو پہلے تا ایک راہ اوکھائے کہ لانگھے اوکھے این راہ ہوڈوں آمیں نہا، فرمائنی این راہ ہوڈوں آمیں نہا تے جے آئیں والا قدم دی ہونی ودھا، پر اگی تے قدم رکھے پیچھی تے نا، این راہ ہوڈوں آمیں نہا جے آئیں قدم دی ہونی ودھا، پر پچھو نہ دیکھی کنڈ والا ہیلا کری سر تائیں تڑی۔ یا فرید، یا فرید، یا فرید، یا فرید۔ فرمایا نے این راہ ہوڈوں آمیں نہا جے آئیں قدم دی ہونی ودھا، پچھو نہ دیکھی کنڈ والا، جو پیچھے تو کیا تھے کنڈ والا تے دیکھی نہ، پچھو نہ دیکھی کنڈ والا ہیلا کریں سر تائیں تڑی، فرمایا نے کیا تھا جو تیری نہ بنی، تھی سی وہ حاجری رب گنی، دنیا کو لا چوتی اڑا ڈٹ باز دا ڈٹ کو نہ چا وکھاویں نہ موزن دا دغا ہے گھری ہی پنج کنی تینوں گھڑی۔ خوش تھی فریدہ شاد ول رکھنے کو نہ کر یاد ول، اجو تھی سی جھوکا باد ول یا نہ وہندی ایک منی۔ وہ تو سبق ہی پڑھا گئے، وہ تو یہ جڑے ایندے ٹوبی ماری نے ہنے کو پوچھ۔ حضور سامل سی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ فرمائیں دلڑی کی تدھیان غیر نہ دیکھانا آوے، دلڑی کی تدھیان غیر نہ دیکھانی آوے، وہ وحدت والا گھان وحدت والا گھان غوتے خوب کھواوے۔
حضرت فرمائیں دلڑی کی تدھیان دلڑی کی تدھیان ہاں دھیان دا کم دلڑی کی تدھیان غیر نہ دیکھنی آوے وحدت والا گھان وحدت والا گھان غوطے خوب کھواوے دریا دے اندر جرا گھول گھمر ہوندے نا تو پانی گول گڑ گڑ کریں دے او تہ بڑی تے تلے تک ہوندی ہے لا متناہی فرمیندے نا ساؤں ہوں وحدت والے ہوں گھانے تے ٹبیا کھڑے مریں دو اسا کو پوچھو جو اسا کیا پہ حاصل تھی دے جرے غواسن ہی باہر دے ہونے کو پوچھو جرے ہی دریا دے ٹوبے ہیں ہونے کو پوچھو واٹر نہ تریا انہیں کیا پتا وہ ترن والے کہیں نہیں وہ ٹوبیاں مارن والے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا غائص فی بحار علم ہی و مشاہدتی او لوگو میں اللہ تعالیٰ دے جتنی علم دے دریا ہیں ہوں دے ٹوبیاں مرندہ پیا انا غائص فی بحار علم ہی و مشاہدتی جتنی اللہ دے علم دے دریائیں اون دے ٹوبیاں کھڑا مریندا تے جتنی اون دے مشاہدے دے تجلیات ہیں اون دے ٹوبیاں کھڑا مریندا ٹھیک کیا مقام ہے انہیں حضرات دا دیرے ٹوبیاں ماری کھڑے نے تو بھلا ہونا ہے کو نہ پوچھے یہ پتہ ہے ٹوبیاں کیوں مریندا کیا واسطے ٹوبیاں مریں تو سن دریا میں جو ٹوبی مار سے باہر نکالے کپڑے پاکی دون میں جو واٹر ہے دریا ہے نہر جو بھی ہے یہ دریائے وحدت ٹوبیاں مریں دین این واسطے جھلے وہ تلے پوج دین ولا معارف تے انوار دے موتی چاہتے ہم یہ تلے پوج تے جھلے انوار تجلیات دے موتی ہوندن وہ چاہتے ہم جنہوں موتی چاہتے ہم دن پر سخاوت دریا بڑھ ماہ دن پیچھے جے کو مرضی آوے جتنی نیتی آوے کون پوچھان والے اور جتنی نیتی آوے کوئی نہیں پوچھتا اور سخین جتنی نیتی آوے این واسطے او نیوان دے بادشاہ ہو دی تو او نو گھن آوان دے بادشاہ گھن آوانی ہی نائے دا کام میں پر عطا کرن بھی ہی نہ عطا بھی ہی نہ دا کم اے جی عطا بھی بیا کوئی نہیں کر سکتا اے جی سخا بھی بیا کوئی نہیں کر سکتا تے اے جا غواص معرفت بھی بیا کوئی نہیں بن سکتا انہیں دا کم جگ وہم خیال تے خواب سب صورت نقش پر آب جی جو پانی ہوندے نا تو بلبلے تھی کھڑ دیں پھوٹے سب صورت نقش بر آبے یہ پوچھدی حال حقیقت سون سمند تے رکھ عبرت جی بہر محیط وحدت کل کثرت شکل حباب ساری کائنات دی کثرت جری اے ایویں ہے جی میں دریا دے ہوتے وہ جھگ تھی کھڑ دیے جھگ دا کوئی وجود کہنی اے عارضی ہوں دے ول دریا کو چھولی ہم دیے ول اوہی آب دا آب ول وہ دریا دا دریا ہے اس واسطے یہ کائنات حباب دی مثل ہے یہ عارضی کوئی شے کہنی یہ سب اج ہے کج کہنی اج ہے کل کہنی آخری ساری ختم تھی ونجنی ہے کان اللہ لم یکن معہو شیء اللہ تعالیٰ یا کچھ کہنا ور ایویں سارا کچھ ختم تھی وے تھے ور اوہ پہلے ہاں اوہ ہوں ولے ہو سے ازلی ابدی خدا ہے رومی فرمے دے عارضی شے دے پیچھو کیوں لگے بہندی حقیقی دے پیچھو لگ عارضی دے پیچھو کیوں لگ دی حقیقی دے پیچھو لگ بس نبی ڈاڑھی پڑھیں دے اسے زمانے ہوں تو شوق ہی نہ رہ گئے طالب علم تو ان دے اندر واقعہ نکل کریں دے عارف رومی ایک بادشاہ پہ شکار کھیلے بادشاہ شکار پہ کھیلے تے ایک حسینہ جمیلہ بچی گزری ہے بادشاہ وزیر کو حکم کہ دے محل تے پجائیو تے شکار پورا کرو وہ پجائیں شکار پورا تھیندا پہ تھی گیا جتنے وقت چھیکی گھر ونجن تو وہ بچی بیمار ہے
حالانکہ بادشاہ دا محل ہاں خوش تھی ویا بیمار 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 اولو حکیم جام دے اولو بادشاہ دا حکم ہے آؤ بھائی حکیم صاحبان ہوں ڈاکٹر تا نا نہن حکیم پہ ہم دے اولو اتھا ہاتھ پر رکھیں دے اتھا کیا بیماری ہے کی میں کوئی آرام کر ہاتھ الٹا علاج لگے سیدھا علاج ہی نہ لگے بادشاہ تنگ تھیا جو بھئی ہونی کو تا آرام نہیں آمدا تے یہ تو لاغر نہیں ہونی ہون میں کیا کراں یہ مت دکھے ویلے خدا پیچھے یاد آمدا رہا وہ سیدھا آیا مسجد تے رب کو سجدہ کی تو اللہ سی تو تا قادر تے قدیر ہی تے تو تا شافع الامراض ہی تو تا شفا دے ہی کو متے اتنی لاغر سی گئی وہ حکیم عاجز سی گن این دی بیماری نہیں ویندی اللہ سی فرما اچھا صبر کر سویرے دی تیویں سجھ نکل سے تے این دا حکیم بھیج دے ایویں سویرے سجھ نکتا حکیم صاحب آگے سلام علیکم وعلیکم السلام ہاں بادشاہ سلامت تہاڈی بیمارا کتھا ہے کسی وہ گھر رہے جول گھن جلو اساں اللہ دے طرفوں آئے بیٹھوں وہ گھن گیا حکیم صاحب یہ نبض ہاتھ رکھا وہ باطن والے لوگ ہن ولی اللہ ہن وہ ہاتھ رکھو نے نبض تے پرک گدوں نے کو کچھ گئے ہاتھ رکھے نے تے پرکھے نے کو کچھ گئے ہوں والا حکیم صاحب پوچھ دیں بی بی تو کتھوں دی آئیں سونا فلانے ملک شہر دیاں ابا اون شہر چوکھے محلے سے اتنی ہیں نہ تک ہیں بیٹا نہ گد ایک محلے دا نہ گدا ولا ہاتھ رکھ گدا وہاں کا چور لب پہ وہاں کا چور لب پہ ابا اون محلہ جرا دسائی ان دے اندر چوکھے گھر ہیں سونا اتنی ہیں نہ تک ہیں چاہ ایک گھر دا نہ گدا تو ولا ہاتھ رکھ گدا وہاں کہ ٹھیک ہے چور لب پہ ابا وہ جڑے گھر دے اندر فلانے گھر دے اندر دسے نہیں وہ کہڑے افراد رہندے ان دا نام کیا ہے وہ والا نام دسیا وہ والا ہاتھ رکھ گیا وہ نبض چھوڑ لی تھی وہ باہر آ گیا وہاں کیا بادشاہ سلامت ایک تا 8 جاڑے اندر نہ ونی باہر بیٹھا رہے صبر کر تجھا حکم کر فلانا شہر فلانا محلہ فلانا گھر ایک سنا رہے ہوں کو آگ دو بادشاہ دا حکم ہے اسا زیور بنواونے بمائے اوزاریں دے حاضر تھی وہ بمائے اوزاریں دے آ گیا رومی سے فرمیں دے اے جری بچی ہے یہ فرفتہ ہوں دے ہوتے ہے اور معالج علاج پہ کریں دے ہی وہ جڑے آ گیا وہ اندر گھن گئے جڑے وہ اکھ بالی ہوں کہ میں تے کو آسمان تے کو لین دی ہمیں زمین تے آ گئے تے بس وہ اٹھی بیٹھی نہ بول سکتی ہی نہ اٹھی بیٹھی ایک لادہ گھن کے ولا گھن ہے بے جڑے گھن کے ولا سیت بے جڑے گھن کے ولا سیت بے جڑے گھن کے ولا سیت 8 جڑے تھی گئے او مئی صاحب صحت یاب تھی گئی بادشاہ کہ وہ سائیں 8 جڑے تھی گئے میں تو باہر بیٹھا تھا کون ہے کہ جرا علاج کرنا ہاں میں کر کے دے ہوں ہی کو بھیجن میرا کم ہے ان کو ایسا دوائی نہیں تو نہیں وہ بیچارہ لاغر تھی گیا موشن وغیرہ لاغر اور جھریاں پہ گیا وہ پیلائی تھی گی منہ تے ہڈا نکل آیا وہ کہ ونجو بابا کو گھر پجاؤ فلانا گھر ہی نہ پجاؤ رومی تھیں یہ سارا قصہ بیان کرتے کھیندے بھئی کہ رنگ بود عاشق تھی ون والا جملے رنگ اون آدمی دہا یا فرفتہ ہے جلے رنگ اڑ گیا یا کھیندے کڈھوئی کو کتھوں آگے کڈھوئی کو رومی کھیندے بھئی عارضی رنگ و بود تے فرفتہ تھی دی وہ تو ختم تھی ویندے جل حقیقی حسن ہوتے عاشق سی جل ہمیشہ رہ سے رومی فرمائے جرا حقیقی حسن ہوندا عاشق تھی جرا ہمیشہ رہن والا کیوں انہیں سے پیچھو لگا ودی اللہ اکبر بابا یہ سارے جوڑ وساون دے اللہ تعالیٰ نظام قدرتی میں چلایا لیکن جیر ویلے اوہ مقام ہو سے جنہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم مجمعین دا دوہائی عیداں ہو سے عید نماز بھی تے دل دی عید بھی ظاہر عید بھی باطن دی عید بھی اصل تے عیداں ہوئے ہیں اصل عیداں ہوئے ہیں
بہرحال میں عشق دا موضوع چلا بیٹھا بلا ہوں ایڈو منی ٹھم گھڑی دا ٹائم اور ڈھائی توارے بج گئے میرے کو 2:30 بجے تک چلنا ہوں دے اج میں کچھ سرائی کی شروع کر دی تو جڑے باہر ہوں آمدن کو جی یہ تو سمجھیں جو میں کیا بیٹھا گیا یہ مثلا میں سرائی کی وجہ نہیں شروع کر دی بلا اپنے بزرگیں دی سر آواز کو بلا یادہ کریں نا جو بلا جرے سونی بیٹھے یاد آوے جو یہ سر تو ہوا ہے وہ یار کل ہوکڑی رات والا ویس وٹا کے وط آیا وہ یار کل ہوکڑی رات والا ویس وٹا کے وط آیا اس واسطے میں کہیں بزرگی دی آواز میں شعر و اشعار شروع کر لینا تے ولا انہوں سرائی کی زبانیں شروع کر لینا تاکہ لیکن اس سارے 3 جمعہ جکن ایڈے ہوں ایک جمعہ اے با آونے تو کوئی حرج کہنی ہی کوئی گوارا کریں دے تو ہوں کوئی گوارا کریں این زبان میں ہکے دی شان ہے ہوں زبان ہے ہکے دی شان تو فرق ہے دلی میں فرق نہ ہوئے تو این دے وچ کوئی فرق کہنی جو کیڑی بولیے تے کیڑی بولی کہنی میں 2.5 سال بولیں وچ تقریراں کیتے ہم 2.5 سال پہلا جمعہ عربی زبان وچ بیان کریں ہم گھنٹہ تے نال دا ترجمہ اردو وچ دسیندا اوجھا زبان اردو زبان ہے تیجا مہینہ خالص پنجابی زبان ہے تے چوتھا جمعہ بلا سرائکی زبان میں 2.5 سال ہی میں مسجد مصری کمال دین ایویں جمعہ ادا کی میرے کو دقت کہیں نہیں نہ بولیں دی اللہ تعالیٰ میرے کو سارے بولیاں دیتے ہیں تیرا بولی بولے سوں بیٹھو بولی سے بھائی عربی میں جو بولنا بیٹھا عربی میں 1.5 گھنٹہ گزر وہیں گھڑی نٹھو میرے کو کہ یا شیخان تا ربی ہے نا عجمی کل یا شیخ عربی ہیں کہ عجمی ہیں میں نہ عجمی لا عربی میں عجمی عربی کہ نہ انت عربی لا تسکت الان وقت 1 منٹ تو چپ نہیں کی تھی انت تستطيع ولا لسان العربیہ و لغت العربیہ عربی زبان تے تک عبور ہے ماہر ہے اس بات میں کہ تو عربی میں کہ انا خادم العلم تھوڑا علم لا کل علماء یجیون بالپاکستان صم بکم عمی فهم لا یاقلون با آمدن تو ہر پاکستان کو مولوی اور گنگے بہرے ہوں عربی کنو نہ ترجمان گھیتی آمدن کو مدرسہ بنوا دیو مسجد بنوا دیو وہ یوں بے کو گھن آمدن تو آپ بولیں دا بیٹھی عربی 1.5 گھنٹہ تھی گے میں آکھیں تو عربی تھی نہیں جیری بولو بیٹھے والا بولے سو بیٹھے یہ ہوں دی عنایت یہ ہوں دا کرم ہے ہوں دا فضل ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ دا فضل ہے جے کو چاہے عطا کرے مالک جو تھا فضل عظیم والا جو تھا این واسطے میں کریں سرائی کی زبان جی بیان کر چھوڑا حضرت مولانا سردار احمد سے رحمۃ اللہ علیہ ہوں دیاں محدث اعظم پاکستان فیصل آباد دے سن 62 حضرت وصال تھے حالانکہ وہ پنجابی زبان ہن کہیں پنجابی کا نہ بولے نا اردو بولے نا اردو ہر وقت اردو حضرت کو پوچھو نے صحیح آپ تو پنجابی ہو پر میں ٹھیک پنجابی ہوں لیکن میرے اعلیٰ حضرت کو اردو زبان ہے تو میری بھی اردو زبان اب میرے فرید پاک دی سرائی کی زبان ہے تو میری سرائی کی زبان میرے شیخ در پاک دی سرائی کی زبان ہے میری سرائی کی زبان کہ جب میں جھیری بولا بیٹھا لیکن اصل وہ ہے جو فرید فرمائے بلا انہیں تو روح جان تھی دے میری بولی تو سنا چاہ پیچھے بلا اون دا حکم تھی دے سنا من پائے میں بہرحال جو کچھ میں بیان کیتے اللہ تعالیٰ یہ محبت تے ذوق دے بیان کنوں اللہ تعالیٰ سا کو ہمیشہ خوش تے آباد رکھے اللہ سارے دلیں کو شاد فرما اور دلیں کو آباد فرما اللہ سیاں حرمین شریفین دی ہر میرے نیت ارادہ ہے کرم فرما سبب بنا جلدی انہیں پہنچا انہوں دی زیارت کن مشرف فرما
سب دہالت رحمت فرما، سب کو یہ موقع نصیب فرما، آمین آمین آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔